وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72، حصہ چہارم. موضوع: کیا ہم نادان اور ظالم انسان ہیں؟ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 72. انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پہ اور پہاڑوں پہ، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا بوجھ اٹھانے سے. واشفقن منہا، اور ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. سامعین کرام، باتیں تو ہم نے کر لی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے. یہ آج کا جو ایک لفظ ہے انہ کان ظلوما جہولا، انسان کے بارے میں ہے کہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. اس کے سامعین کرام دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ظالم اور جاہل. سامعین کرام، انسان کیسے ظالم اور جاہل ہے، یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو بات یہ ہے سامعین کرام، معنی اس کا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک انسان، دیکھیں مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو یعنی اس کے بیٹے کا ذہن بہت اچھا ہے، قابل ہے، اور وہ باپ جو ہے مالدار بھی ہے. اچھا، اب وہ بیٹا جو ہے وہ اس کے والد جو ہیں ایک بہت بڑے اچھے یعنی اعلیٰ ترین سکولنگ سسٹم میں داخل کر دیتے ہیں. اور مثال کے طور پہ آپ یہ لگا لیں کہ میٹرک اس نے ٹاپ کیا ہے بورڈ کو. اب میٹرک تو کافی نہیں ہوتا، آگے تعلیم ہونی چاہیے ایک بچے کی اچھی تعلیم کے لیے. تو ایک بہت اچھے کالج میں وہ باپ داخل کر دیتا ہے، لاکھوں روپے اس کی فیس ہوتی ہے، اور وہ لیکن وہ بچہ جو ہے
وہ دیکھتا ہے، ظاہر ہے کہ 10ویں کلاس میں بچہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ بچہ اپنے باپ کی جو جائیداد ہے یا جو اس کے پاس پیسے ہیں یا جو اس کا کاروبار ہے اس کی ریل پیل سے متاثر ہو گیا، اور وہ کہتا ہے یار مجھے تو کسی نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر وہ تعلیم میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو کالج میں ڈالا جاتا ہے وہ وقت فضول ضائع کرنے لگتا ہے، اور تعلیم سے تقریباً وہ بے بہرہ رہ جاتا ہے۔ غلط قسم کے لوگوں میں اس کی صحبت ہوتی ہے، غلط قسم کی مجالس ہوتی ہیں، اور غلط قسم کے مشاغل میں پڑ جاتا ہے، معلوم ہے آپ کو۔ تو لیکن نہ کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے، اٹینڈ بھی کرتا ہے تو وہاں یعنی آخری سیٹوں پر بیٹھ کے وہ ٹچ موبائل اس کے ساتھ ہے، وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ اپنا لگا رہتا ہے، کان میں اس کی وہ ہوتی ہے ہینڈ فری جو ہے، تو وہ لگا رہتا ہے، استاد کی بات نہیں سنتا، نہ جو کلاس میں ہو رہا ہے، ایز اے ہول وہ کالج میں داخلے کے مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر ادھر ادھر جو ہے وہ مشاغل اپنا لیتا ہے۔ تو اب یہ بچہ جو ہے، ظاہر ہے کہ باپ کے پاس جو بھی جائیداد ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے کام نہیں آئے گی، اس کے اور بھی بھائی ہیں، بڑھ جائے گی، بٹوارا ہوگا، مثال کے طور پہ والد چلا گیا، بٹوارا ہوگا اور وہ جائیداد ختم ہو جائے گی، اور یہ یعنی 5 سال جو ہے اس اسکول میں اس کالج میں گزار کے جب نکلتا ہے تو وہ فیل ہوتا ہے، یعنی اس ڈگری نہیں لیتا جس مقصد کے لیے اسے باپ نے کالج میں ڈالا تھا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، سامعین کرام تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس مقصد کے لیے کالج میں اسے ڈالا گیا تھا اس نے وہ مقصد نہ حاصل کیا، نہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہ حقیقت میں جو بھی وقت عیش و عیاشی میں گزار رہا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور یہ نادان ہے بچہ۔ یہاں ظلومن جہولا کے الفاظ آئے نا سامعین کرام، انہو کانا ظلومن جہولا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب مثال سے حقیقت کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، اس کو بڑی فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور بہت سی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ قرآن کی آیت ہے، بہت سی مخلوقات پہ میں نے اس کو فضیلت دے دیا۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی ذکر کیا تھا سامعین کرام کہ انسان کا مقصد وحید جو ہے وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہ ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ تو انسان کی منزل اللہ ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے کہ اس کے لیے یہ کوشش کرے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم محنت کرو، جد و جہد کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے۔ تو اب یہ انسان دیکھیں، یہ تھوڑا سا متوجہ ہوں میری طرف، میری بات کی طرف، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عظیم الشان نعمت سے اسے سرفراز کروانا چاہ رہا ہے، ایک عظیم الشان درجہ اس کو دینا چاہ رہا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا میں آ کے یہ انسان اللہ کے راستے پر چلے گا تو یہ اپنے منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ ہر پیغمبر جو ہے اللہ کے طرف راستہ دکھانے والے ہیں، بتانے والے۔ انسان سامعین کرام دنیا میں آ کے اگر اپنا مقصد حیات، اپنے مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو فراموش کر دے اور دنیا ہی کی لہو و لعب میں کھو جائے تو پھر یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں آ کے کیا کرتا ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اے لوگو اگر تم اللہ کو نہ پکارو
اللہ کو اپنی منزل نہ بناؤ. ما یعبأ بکم، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو لغنی عن العالمین، تمام جہان سے بے نیاز ہے. اگر میں نے، آپ نے، اس انسان نے، میں اس لیے یہ مضمون کہہ رہا ہوں نا سامعین کرام، اور میں جذبات میں بھی نہیں بہہ رہا، اور آپ کو یعنی چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک جذباتی تقریر نہ سمجھیں، کیونکہ یہ جذبات کا کام نہیں ہے، یہ ہوش و خرد کا کام ہے، عقل و فکر کا کام ہے. اور یہ یعنی اللہ کے رسول نے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوائے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو، میری حیثیت تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی ہے، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، علی بصیرۃ، حقائق دلائل سے، اس میں جذباتیت نہیں ہے. تو انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو ہیں، تو وہ بھی، ان کا بھی یہی مشن ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے. تو سامعین کرام، اس میں جذباتی کی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا سا دیکھیں، آج چوتھا درس ہے، ان 2 آیات میں ہم یعنی بات چیت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. اور بہرحال تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ظلومن جہولا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اگر دنیا میں آ کے اپنے اللہ کو بھلا دے بحیثیت مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب، تو یہ اس کا نقصان، یہ ظلم کر رہا ہے. کس پہ؟ اپنے آپ پہ. اور یہ بڑا نادان ہے کہ دنیا میں آ کے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. اب دیکھیں، انہو کان ظلوما جہولا، اس میں تھوڑا سا آپ اس پہ بات، یعنی اس پہ 2 لفظوں، ان الانسان لظلوم کفار، دوسری جگہ ہے. میں دیکھیں، قرآن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کی جب آپ نے تفسیر جاننی ہو تو آپ قرآن سے قرآن کی تفسیر یعنی سمجھا کریں. اس میں 2 چیزیں ہیں کہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، یعنی نادان ہے. اب دوسری جگہ قرآن میں کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، ناشکرا اور بہت ظلم کرنے والا. اب دیکھیں، ناشکری کا نقصان جو ہے وہ انسان کو خود ہی پہنچے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے بندے بے نیاز ہیں، یہ سامنے کا ہم بات نوٹ کر لیں. تو انہو کان، تو اب دیکھیں، ظلم حقیقی ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ میں یا آپ یا انسان میں سے کوئی بھی دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات کو بھلا دے، اپنے اللہ کو بھلا دے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں بحیثیت خالق، مالک، رب، معبود، مقصود، محبوب، مطلوب. اس حیثیت سے آپ اللہ کو بھلا دیں. اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، ہندو، عیسائی، سکھ، یہ سب مانتے ہیں اللہ کو، لیکن جس حیثیت سے ماننا ضروری ہے، ہمارے فائدے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ بحیثیت رب پہچان لیں، بحیثیت خالق، مالک، معبود اور مقصود حیات، محبوب حیات. اس حیثیت سے آپ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے نہیں پہچانا تو آپ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم کس پہ ہے سامعین کرام؟ یہ اچھی طرح کان کھول لیں. ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. لظلوم کفار، بہت ظالم اور ناشکرا. تو اگر ایسا نہ ہوا کہ دنیا میں آ کے ہم نے نہ پہچانا اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنے اصل کو بھلا دیں گے. یہ ایک لازمی نتیجہ ہے سامعین کرام، قرآن میں اس بارے میں آیا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام، آپ دیکھیں، اور یہ بات میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیں، کہیں میں نے تو اللہ کو نہیں بلایا ہوا بحیثیت محبوب، مقصود، مطلوب اور معبود۔ یقیناً جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے اس نے اللہ کو بحیثیت مقصود حیات بھلا دیا ہے، اور محبوب نہیں، دنیا محبوب ہے، اللہ محبوب نہیں ہے۔ ہمارا محبوب جو ہے وہ دنیا ہے، اور مقصود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ یہ عام ایک حال ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، دیگر یہ پاکستان میں بات کرتا ہوں نا، تو یہ وہ اسٹیٹ ہے دنیا میں اس وقت جو اسلام کے نام پہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا ہم شکریہ ادا کرتے، لیکن آج ریکارڈنگ ہے 2017، یہ میں بات کر رہا ہوں 2017 میں، 6 مہینے رہتے ہیں الیکشن میں، پتہ نہیں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے مارل۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا ارد گرد جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہمارا رخ من حیث القوم جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گیا۔ آپ ہمارے لیڈران لے لیں، جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جو لاکھوں کے تعداد میں آپ ان کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں ان کی ایک کال پہ، اور پھر وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ لیڈر آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ ان کی منزل نہیں ہے، آپ کو لے کے وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ووٹ دو، وزیر اعظم بناؤ، میں یہ کر دوں گا، یہ پیسے، یہ خوشحالی، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ دہشت، یہ ختم کر دوں گا، نالے، سڑکیں، اسکول بنا دوں گا، بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے ظاہر کے علاوہ۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو دینی جماعتیں ہیں سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے جو سیاسی دینی جماعتیں ہیں ان کا منشور کیا ہے؟ اقتدار اور اسلام آباد۔ کوششیں تو ساری یہی ہیں نا، وہ بھی ہمیں اسلام آباد کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام آباد پہنچاؤ، پھر ہم کوشش کریں گے، اور وہ کوششیں کیا ہوں گی وہ بھی آپ کو معلوم ہے سامنے کا۔ اسلام آباد میں پہنچ کے تو سیاست ہی ہے نا، وزیر اعظم کی کرسی ہے، پھر وزراء ہیں، پھر وہ جو بھی ہے آپ کے سامنے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بہت ابتر حالت ہے، بہت اصلاح ہونی چاہیے اس صورتحال کی۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، باطن ہے۔ ہماری منزل یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، تو ایک معنی کے حساب سے یہ ہے کہ انسان ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اتنی بڑی امانت جس کو اٹھانے سے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت، اس انبار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر دی، لیکن صلاحیت اصل چیز ہوتی ہے، وہ اگر ڈرے تو ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ انسان نے اگر اٹھایا اس امانت کو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت ڈال لی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گدھے کو آپ ایک اسکول میں، اعلیٰ تعلیمی اسکول میں داخل ہو جائیں، اس میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں۔ تو ہر کائنات کی، سامعین کرام تھوڑی توجہ، ہر چیز کی ایک صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور وہ مقصد پورا کر رہی ہے بکمال احسن، بطریق احسن۔ شہد کی مکھی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، ساری کائنات اپنا مقصد حیات پورے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔
اب انسان کا مقصد، دلچسپ بات یہ ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ انسان کا مقصد بہت عظیم الشان ہے، اس کی منزل اللہ ہے۔ اب چاہیے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، ایک تو یہ کہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قوتیں ہمیں دے دی ہیں جس کو استعمال کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ظلوماً جہولہ پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی جو ذمہ داری ہماری ہم نے نہ محسوس کی، میں یکساں طور پہ مرد اور خواتین سے یکساں طور پہ خطاب کر رہا ہوں، دونوں میرے مخاطب ہیں۔ خواتین اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، یہ ذمہ داری جو پہاڑوں اور زمین اور آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دی، یہ ذمہ داری عورتوں نے بھی اٹھائی ہے۔ عورتیں، آپ کو میں نے کہا ہے، ہماری اصل جو ہے وہ ارواح ہیں، اور ارواح میں جنس نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو عورت کا جسم دے دیا ہے، دوسرے کو مرد کا جسم دے دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم اپنے مقام کو نہ پہچانے، اور مقام انسانیت آپ کو میں نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کروں، تو وہ نائب، اللہ کا نائب بننا جو ہے وہ ہماری منزل ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں، اور خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت ہر ایک میں موجود ہے۔ سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں، اپنے کان بند رکھتے ہیں، عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم دنیا کے پجاری رہ جائیں گے، جس طرح آج ہم نے دنیا کو اپنا بت بنا لیا ہے۔ دنیا کو ہم نے اپنا بت بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، تو اب یہ ہے نا کہ ظالم انہو کان ظلوماً جہولا، یہ دیکھیں ایک آئینہ ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اے انسان، تم نے اگر اپنے آپ کو نہ پہچانا تو تم ظالم ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم نادان ہو۔ جو منزل تمہاری ہے تو تم اس منزل سے صرف نظر کر کے تم نے اپنی منزل بدل لی ہے، تو تم نادان نہیں ہو۔ دیکھیں، نادانی کیا ہوتی ہے سامعین کرام؟ نادانی یہ ہے کہ آپ بہت تھوڑے فائدے کو، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ دنیا کی مثالوں سے سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ، ایک لڑکا ہے، تعلیم اس نے کر لی ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، مثال کے طور پہ۔ ایک اسپتال ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے، اس لڑکے نے ڈگری حاصل کر لی ہے، 2 اسپتالوں میں وہ داخلہ یعنی نوکری کے لیے درخواست دے دی۔ ایک اسپتال نے اس کو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، 5 لاکھ روپے تنخواہ کی آفر کی ہے۔ دوسرے اسپتال کی مینجمنٹ نے اس کو 50 لاکھ تنخواہ کی آفر کی ہے، ساتھ اس میں سہولیات ہیں، آپ کو گھر بھی ملے گا، رہنے کے لیے گھر ہوگا، میڈیکل الاؤنس ہوگا، اور تنخواہ کتنی ہے بتائیں؟ 50 لاکھ۔ دوسرا کیا دے رہا ہے؟ 5 لاکھ۔ سہولت کوئی بھی نہیں، اپنے گھر میں رہیں گے، کوئی میڈیکل نہیں۔ یہ اب وہ چند نادان دوستوں کے بھرے میں آ کے وہ نوکری، 50 لاکھ والی نوکری کو ٹھکرا کے 5 لاکھ والی نوکری پہ وہ ڈاکٹر صاحب راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ 5 لاکھ والا جو اسپتال ہے، یہ اس کا جو مالک ہے یہ سرفرا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اسپتال بند کر کے چلا جائے۔ وہ جو 50 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ اور خوب گارنٹی والے لوگ ہیں، وہ
ایسے نہیں ہے، دوسرے کی طرح نہیں ہے. تو وہ تمام 50 لاکھ اور یہ اور وہ سہولیات اس کو ریجیکٹ کر کے وہ 5 لاکھ پہ راضی ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ 2 سال تک وہ نوکری کر کے وہ اسپتال جو ہے وہ اس کا مالک بوریا بستر سمیٹ کے چلا جاتا ہے کہیں اور. میں نے آپ کو کہا ہے وہ سرفرا ہے، وہ بھی نادان ہے. اب یہ کسی دوستوں کے کہنے میں آ کے یا بظاہر، مثال کے طور پہ وہ جو 50 لاکھ والا اسپتال ہے وہ 1 کلومیٹر دور ہے، دوسرا اسپتال اس کے محلے میں ہے. وہ کہتا ہے یار یہاں بس کیا میں 1 کلومیٹر سفر کروں گا اور میں یہیں خوش ہوں. اب یہ نادان ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ ہاں نادان ہے. تو اب نادان ہے تو اب دیکھیں اللہ تعالی ہمیں جو مقام دنیا اور آخرت میں دینا چاہتا ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا اور آخرت میں اچھا حسنہ آپ کو اللہ نے وعدہ کیا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو ہم یہ سب کچھ سنتے ہوئے اور یہ جنت کے جو تذکرے ہیں وہ تمام کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. سنتے تو ہیں، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ پشتو میں وہ ہے نا، دل طرح کا ال طرح نہ غاڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا. ہمارا آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اللہ کی عطا پہ ہمیں ہمارا ایمان ہی نہیں. نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ چند ٹکڑوں کے عوض. ہاں وہ کہتا ہے نا ایک شاعر، وہ شعر مجھے یاد آیا، تو ہی ناداں جو چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. یہ مضمون طویل ہے صاحب اکرام، لیکن وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ترجمہ سنا دیجئے. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، ہم نے پیش کی امانت کو آسمانوں اور زمین اور والجبال اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها، انکار کر دیا انہوں نے کہ اس ذمہ داری کو اٹھا لے. واشفقن منها، ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، انسان نے وہ امانت بار امانت اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے، نادان ہے، ظالم ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. We offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and were apprehensive of it. But the human being accepted it. He was unfair and ignorant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.